नैरेटिव्स विद आमिर राना। नैरेटिव्स टीवी में खुश आमदीद। आज 21 अगस्त है और पाकिस्तान में आज पूरा दिन सियासी अथल पथल से गुजरा। अदालतें मसरूफ रहीं और उनके फैसलों से न सिर्फ सियासत में गर्मी पैदा हुई, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज ने भी एक बहुत दिनों के बाद जो है नीचे की तरफ जो है स्लाइड किया। और रावलपिंडी भी खासा मसरूफ रहा। और आज जो वहाँ पे DGISPR ने बातचीत की और उसके बाद जो है पाकिस्तान की सहाफत जो है मजीद बेआबरू हो गई। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के रियासत के चारों सतून जो है आज किसी ना किसी हवाले से जो है वो गर्मा गर्मी का और एक इंडिकेटर जो डीप क्राइसिस है पाकिस्तान में, उसकी रिफ्लेक्शन बहुत दिनों के बाद आई। और ये रिफ्लेक्शन दब गई थी इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ के बाद। और उसके बाद पाकिस्तान के और अमेरिका के बढ़ते हुए ताल्लुकात और गर्म जोशी। और ऐसे लगता था कि पाकिस्तान जो है वो एक सियासी इस्तेकाम की तरफ गामजन हो गया है। दरमियान में से खबरें आती थी किसी ना किसी हवाले से कि शायद सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस कहीं पे उसका स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम रहता है वो दोबारा से शुरू हो गया है। लेकिन ये समझ नहीं आती थी कि ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तो नेचर ही ऐसे नहीं है कि वो क्राइसिस को अफोर्ड कर सके। तो ये फिर हो क्या रहा है। और उसी दौरान में आपके इल्म के अंदर है कि एक फील्ड मार्शल से मंसूब कॉलम आया सुहेल उड़ाई साहब का। और उसने एक नई सियासी बहस को जन्म दिया, जिसमें इमरान खान के हवाले से आपको पता है कि उन्होंने कुछ बातें की और कहा कि जी के सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। और उसके ऊपर से एकदम से सोशल मीडिया के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया में उनके जो दो तीन कॉलम आए, एक बातचीत शुरू हो गई। और आज जो है उसकी तरदीद कर दी गई। और उसकी ये तरदीद जो है उस बातचीत की, इसने पाकिस्तान की सहाफ़त को एक मर्तबा फिर जो है वो बेआबरू किया। और ख़ास तौर पे उस सहाफ़त को जो ख़बर के बजाय जो है और वो जो भागती है ताकत के पीछे और कोशिश करती है कि उसके साथ अपने आप को इन लाइन करे। आज ये उस सहाफ़त का आज एक मर्तबा फिर जनाजा उठा। हमारी एडिटोरियल पॉलिसी ये है कि जो भी यहाँ पे शख्सियत हो, सियासी लीडरशिप हो, सियासी जमात हो, जब वो क्राइसिस के अंदर हो, हम उसके की मज़ीद करैक्टर एसेसिशन न करें। क्योंकि यहाँ का जो एक कल्चर है पाकिस्तान की सहाफ़त का, और जिसकी रिफ्लेक्शन जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी है, कि जो जैसे ही ऊँगता है, जैसे ही गिरता है, तो उसके ऊपर गिर्द जो है, इर्द-गिर्द से जो है वो हल्ला बोल देते हैं और उसकी की जो है बॉडी को जो है नोचना शुरू कर देते हैं। तो हम ज़िक्र नहीं करेंगे कि किसी की ज़ाती सहाफ़त का, कि क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या ख़िदमात है, कब-कब कहाँ पे जो है एरर ऑफ जजमेंट है, कहाँ-कहाँ पे जो है एम्बिशंस ऐसे हैं कि वो सहाफ़ियों को जो है कहाँ-कहाँ पे ले जाते हैं, जिनका तसव्वुर एक प्रोफ़ेशनल सहाफ़ी कर भी नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान की सहाफ़त की जो साख गिर रही थी, उसके लिए ज़रूर ये आज एक लम्हा फ़िक्रिया है। स्टॉक एक्सचेंज भी गिरी और पाकिस्तान की सहाफ़त की साख भी जो है एक बहुत मरतबा फिर गिरी। और मेरा ख़्याल है कि जो इसमें एक सबक पिन्हा है, वो तो यही है कि जो ख़बर की तलाश जो है, उसके जो प्रोफ़ेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वही जो इख्तियार करने चाहिए। और उसकी ख़बर की ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। हमने एक प्रोग्राम में कहा था कि यहाँ पे जो है बहुत सारे हमारे जो ताकतवर हैं, और ताकतवर से आप समझते हैं कि हमारा इशारा किस तरफ होता है। वो जब उन्होंने बात करनी हो, खबरें लीक करने का एक सिलसिला है और इसको कहा जाता है कि दुनिया भर में है, लेकिन ये पाकिस्तान में जिस किस्म की जो खबरें लीक होती हैं, वो सिस्टम को डिरेल करती हैं और बहुत सारी ताकतों के अपनी ख्वाहिशात का जो है वो आईनादार होती है।
دل تو میرا تھا کہ آج آپ کو وہ اقتباسات بھی پڑھ کے سناتے ہیں سہیل وائج کے کالموں کے، جو اپنے 2 3 کالموں میں لکھے، تو آج کی پریس کانفرنس کے بعد پھر آپ کو وہ پڑھ کے اور سن کے جو ہے آپ یقیناً جو ہے وہ کہہ لگانے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پروفیشنل صحافت میں خوش آمد میں اور خبر کی ٹریٹمنٹ میں اور اپنے تجزیے کے ساتھ، اپنی خواہش کے ساتھ اس کو کالم کے اندر، آپڈ کے اندر ایک شامل کرنا، میرا خیال ہے کہ اس کو آج کی جو صحافت بچی کچی رہ گئی ہے اس کو اس کی طرف ذرا ضرور دھیان دینا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج یوٹیوبرز اور یہ پورا سوشل میڈیا اسی باتوں پہ لگا ہوا ہے، اور جو بچ گئے ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اسٹاک ایکسچینج کا جو گرنا ہے وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ یہ پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، کہ چھوٹا سا ایک فیصلہ، عمران خان کی ضمانت کا جو فیصلہ، اس نے ایک دم سے جو ہے کیوس کو ٹریگر کیا، اور اس نے ایک دم سے جو ہے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو ہے حملہ کیا۔ کا مطلب ہے کہ یہ انڈیکیٹر ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی کرائسس ہے اتنا آسان اور سادہ نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ کاسمیٹک میئرس کے ذریعے جو ہے وہ حل ہو جائے۔ ایک تو یہ انڈیکیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں علاقائی، وہ بھی آج کم از کم پچھلے 2 دن کے اندر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان اپنے جو تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ان کو ریویو کرے اور فریش پرسپیکٹیوز کے اندر ان کو ریویو کرے۔ اس کے اوپر بھی آج بات ہو رہی ہے، اور اس میں جو مینشن کرنے والی بات ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اور ہمارے دوست طاہر خان نے اپنے ولاگ میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی جس کا ذکر کیا، اور وہ یہ کہ پاکستان کی جو کوشش تھی کہ افغانستان تک سی پیک کو لے کے جا کے اور اپنا ایک اسٹریٹجک انفلوئنس کو مزید جو ہے افغانستان کے اوپر مضبوط کرے، آج وہ کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ اور جو کل ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی کابل میں، اس کے بعد جو ہے طالبان اور چائنا کی جو کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ وہ سی پیک میں تو شامل نہیں ہوگا، لیکن یہ بی آر آئی کے اندر شامل ہوں گے، اور بی آر آئی کا مطلب یہ ہے کہ چائنا پاکستان کو افغانستان کی ایکویشن اپنے تعلقات سے جو ہے ڈی ہائفرنیٹ کر رہا ہے۔ اور کل انڈین میڈیا بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی چائنیز وزیر خارجہ وانگی نے فلائٹ لی تو سیدھے کابل پہنچے اور اسلام آباد نہیں آئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈی ہائپرنیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، ہائپرنیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو یہ آج کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ افغانستان کو چائنا اب سینٹرل ایشیا کے پارٹ کے اوپر دیکھ رہا ہے، اور جو اس کی محدود سی کچھ کلومیٹر کی جو سرحد ہے واخ خان کے ذریعے، اس کے اوپر اس کی ریلائنس ہوگی، اور افغانستان کو بی آر آئی کے ذریعے تو کنیکٹ کیا جائے گا، سی پیک کے ذریعے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ افغانستان جس کوشش میں ہے اور جس دباؤ کے اندر ہے، نکلنا چاہتا ہے پاکستان کے دباؤ سے، تو سی پیک کی ایکسپینشن، ابھی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ سی پیک ایکٹیو ہے بھی کہ نہیں، اور اس کی ڈائنامکس کیا ہے، اور اس کی ایکسٹینشن کا مطلب کیا تھا، لیکن یہ اس کی پولیٹیکل اسٹریٹجک سگنیفیکنس ایٹ لیسٹ ضرور ہے کہ افغانستان کے اور چائنا کے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت جو ہے وہ کافی حد تک پہلے بھی چینج ہو گئی تھی، اور کل جو ہے اس میں ایک بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ کہ چائنا اب افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو پاکستان کے تناظر میں نہیں دیکھتا۔ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم الگ سے بات کریں گے کہ ٹرائی لیٹرل کا پرپس چائنا اس کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کس قسم کے دباؤ ڈالنا چاہتا ہے افغانستان کے اوپر، اور ای ٹی آئی ایم کے اوپر بھی وہاں پہ جو ہے بات ہوئی ہے۔ پاکستان کے اپریہنشن آج بھی جو وزیر خارجہ وانگی کے ساتھ جو ہے چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے بھی آج کوئی اچھی کوئی ڈیولپمنٹس جو ہیں بہت پازیٹیو دن نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ قوموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور پازیٹیو
خبریں نہیں ہوتی، لیکن یہ ایسے دن بھی کم ہوتے ہیں کہ بہت ساری جو ہے منفی خبریں، بری خبریں ایک ہی دن میں جو ہے اکٹھی ہو جائیں۔ لیکن جانے سے پہلے میں صرف ایک سوال بار بار جو ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ جو سہیل وڑائے صاحب نے اپنے کالموں کے اندر باتیں منسوخ کی تھیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے، کیا ان کے ان کی بھی تردید ہے جو آج آئی ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، ان کا جو بیان ہے؟ اگر یہ ان اسٹیٹمنٹس کی تردید ہے جو منسوخ کی ہیں باتیں سہیل وڑائے صاحب نے فیلڈ مارشل سے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور عمران خان کی جو آج 9 مئی کے مقدمات میں جو ضمانت ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ کیا وہ چیزیں جو کالم میں ہے، کیا یہ اس سے بالکل برعکس ڈیولپمنٹ ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سول ملٹری کانفلکٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے دوبارہ سے سر اٹھانا شروع ہو گیا ہے؟ اور اس کی ڈائنامکس کیا ہے؟ اس میں شہباز شریف کا کیا رول ہے؟ اداروں کا کیا رول ہے؟ میاں نواز شریف کا کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ اور کیا کہیں پہ گنڈا پور صاحب کی کوئی پالیٹکس چل رہی ہے اور عمران خان کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ تو یہ سارے شکوک و شبہات نے ایک دم سے دوبارہ سے اس کا سر اٹھایا ہے انہوں نے، اور یہ چیزیں باتیں ہو بھی رہی ہیں۔ اگر یہ آ، آ، خدشات لوگوں کے درست ہیں تجزیہ کاروں کو، تو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ایک بھونچال کی ایک نوید دے رہے ہیں۔ پاکستان میں آلریڈی جو ہے وہ سیلابوں سے لوگ، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں، جی پی میں، کشمیر میں، وہ انتہائی پریشان ہے۔ تو اب یہ سیاسی طوفان کی اگر کوئی آمد ہے، اور تو اس کا مطلب ہے کہ حبس بڑھے، اور حبس بڑھے گا تو پیکا کا استعمال بھی زیادہ ہوگا۔ آج کا یہی نیریٹو، جڑے رہیے نیریٹوز ود عامر اللہ کے ساتھ۔